الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وقال تعالى في موضع آخر وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کی نعمت خاص کے پیش نظر ہم صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں، اور بحمد اللہ اللہ کی توحید پر قائم ایک مومن اور ایک مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور امام الانبیاء خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کو کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو موحد ثابت کرے، ان آداب کو اپنائے جو اسلام نے اس کو دیے ہیں، اس کے لیے متعین کیے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف توحید پر قائم ہے، عبادات کو انجام دیتا ہے،
شرک سے بچتا ہے، بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اتباع سنت کا خوگر ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری اور لازم ہے کہ وہ با اخلاق ہو۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کی گفتگو اور اس کے کلام میں اسلامی تعلیمات کی جھلک نظر آتی ہو۔ اگر کوئی اس زعم میں مبتلا ہے کہ میں توحید پر قائم ہوں، میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتا ہوں، 5 وقتہ صلوات کا پابند ہوں، میں نوافل بھی ادا کرتا ہوں، میں سنن رواتب بھی ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ زبان چاہے خراب ہو، گندی ہو، اس سے الفاظ اچھے ادا نہ ہوتے ہوں، اچھی گفتگو نہ کرتا ہو، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو، لوگوں کو گالیاں دیتا ہو، بد کلامی کا خوگر ہو، تو یاد رکھے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان نہیں۔ کیونکہ قرآن پڑھیں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی ایک طرف جہاں آپ نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کی عبادات صحیح کرائیں، لوگوں کے معاملات صحیح کرائے، ایک دوسرے کے حقوق بتائے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز، پوری آپ زندگی دیکھ ڈالیں، آپ کی پوری حیات طیبہ کھنگال ڈالیں، آپ کی 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، آپ پر جوانی بھی آئی، آپ ادھیڑ عمر کے بھی ہوئے، اور 63 سال کی عمر میں تو آدمی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک موقع، کوئی ایک لمحہ بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ نبی جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ زبان کے بدخلق نہیں ہیں، وہ سخت دل نہیں ہیں، آپ کی حیات طیبہ سے کوئی نکال کر نہیں دکھا سکتا کہ آپ نے کسی کو گالی دی ہو، آپ نے کسی سے بد کلامی کی ہو، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ترشروئی کی ہو، آپ کی زبان کبھی خراب ہوئی ہو۔ اس کے برعکس حال یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں 10 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، 10 سال، 10 منٹ نہیں، 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی 10 منٹ کے لیے آ جائے تو ہماری بدزبانی، بدخلقی، بد کلامی سے تنگ ہو کر وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ کہتے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی آپ نے مجھ کو گالی نہیں دی، جو کام کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، ترش روئی سے آپ نے نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا، اس پر بھی آپ نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بد کلامی نہیں کی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں توحید کی بات کی، جہاں عبادت کی بات کی، جہاں معاملہ صحیح کرنے کی بات کی، وہیں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب گفتگو کرو، لوگوں سے کلام کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں
سے اچھے انداز میں بات کرو۔ ایک دوسری جگہ رب کائنات فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یقول التی ہی احسن، جو بات بھی کہیں، زبان سے جو گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھے انداز میں بات کریں۔ زبان چلاتے وقت، گفتگو کرتے وقت، بات کرتے وقت، کسی سے کلام کرتے وقت بد کلامی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن کی شان تھوڑی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بد کلام نہیں ہوتا، مومن بد زبان نہیں ہوتا، وہ فحش گو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ اچھے انداز میں گفتگو کریں، اور ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو بد کلامی پر ابھارتا ہے، بد زبانی پر ابھارتا ہے، گالی گلوچ کرواتا ہے، تانے دلواتا ہے، لعنتیں کرواتا ہے۔ اور فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان کا تو کام ہی یہی، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور کچھ تو نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جزیرۃ العرب میں اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے، لوگ اس کو معبود سمجھیں گے، لوگ اس کو سجدے کریں گے، لوگ اس کی عبادت کریں گے، اس سے مایوس ہو گیا ہے۔ وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، لیکن لوگوں کے درمیان دشمنیاں کرانے سے مایوس نہیں ہوا، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو اکسانے سے مایوس نہیں ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے، کرتا رہتا ہے، بد زبانی پر ابھارتا ہے، بد کلامی پر ابھارتا ہے، گالی گلوچ پر ابھارتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بد زبان غلط استعمال کرنے پر ابھارتا ہے، الزام لگواتا ہے، تانے دلواتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، دوسرا اس کو گالی دیتا ہے، دونوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے رشتے خراب ہوتے ہیں، ساس بہو کے رشتے خراب ہوتے ہیں، اور یہ چیز کبھی قتل، غارت گری اور خونریزی تک اس کی نوبت پہنچ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان دشمنیاں کرانے سے مایوس نہیں ہوا، وہ اس کام میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں کراتا ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے چکر میں مت پڑو، اچھا کلام کرو، اچھی گفتگو کرو، کسی سے کبھی بحث بھی ہو جائے، کبھی کوئی تمہارے مزاج کے خلاف بھی اگر بات ہو جائے تو خبردار، اخلاق کا دامن، اچھی گفتگو کا دامن، اچھی بات کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ فرمایا اللہ تعالی نے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کبھی برائی کا جواب دینا ہو، بدی کا جواب دینا ہو، گالی کا جواب دینا ہو، تہمت کا جواب دینا ہو تو اچھے انداز میں جواب دو۔ ایک حدیث جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، گزارش کی کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، وصیت کیجیے۔ آپ نے کوئی بہت بڑی وصیت نہیں کی،
آپ نے فرمایا کبھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ پیارے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت کی، کسی بہت بڑی چیز کی نہیں، کہا گالی مت دینا کسی کو۔ آج گالی ہمارے یہاں عام ہے، گالی، بات بات پر گالی۔ کبھی تو لطیفہ ہو جاتا کہ کسی گالی دینے والے سے کہیں آپ کہ صاحب سنا تم گالی بہت دیتے ہو، تو گالی دے کر پوچھتا ہے کہ کون کہہ رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ گرہ باندھ لی، وہ بھی ایک صحابی تھا۔ آج ہم کو غرہ، ہم کو ناز ہے اپنی توحید پر، ناز ہے اتباع رسول پر، ناز ہے نماز پڑھنے پر، ناز ہے زکاتیں دینے پر، ناز ہے صدقہ و خیرات کرنے پر، ناز ہے حج اور عمرہ کرنے پر، دوسری نیکیاں کرنے پر۔ ان صحابہ میں سے ایک شخص جن سے اپنی رضامندی کا اظہار اس مستوی عرش نے کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، وہ سب جنتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ انہی میں سے ایک آدمی کہتا وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا گالی مت دینا۔ ہم بھی اپنے نبی سے محبت کرتے، وہ بھی اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، ہماری زبان گالی سے نہیں تھکتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اس وصیت کے بعد نہ کبھی میں نے کسی غلام کو گالی دی اور نہ کبھی کسی آزاد آدمی کو گالی دی، حتیٰ کہ کہتے ہیں ولا بعیرن ولا شاتن، کبھی کسی اونٹ اور بکری تک کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے، کہ اگر تم کو کوئی آدمی گالی دے اور تم کو پر لعنت کرے، تمہیں ملامت کرے، تم پر تانے کسے، ایسی چیزوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تو تم بدلہ مت دینا۔ تم جانتے ہو اس کے ہاں یہ عیب ہے، وہ تم کو تمہارے سلسلے میں غلط زبان استعمال کر رہا ہے، تم جانتے ہو اس کے اندر یہ خرابی ہے، فرمایا اس کے باوجود بھی تم ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جو اس نے کیا ہے، جو بد کلامی کی ہے، جو بد زبانی کی ہے، جو گالیاں دی ہیں، اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ یہ ہے تعلیم۔ تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اگر برائی کو دفع بھی کرنا ہو، برائی کا جواب بھی دینا ہو، تو ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ، میٹھی زبان سے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں، ملامت کا جواب ملامت سے نہیں، اچھے انداز میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ حکیم، اس کا کلام حکمت والا، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات فرمائی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، لوگوں کے ظلم کا جواب صبر سے دو گے، لوگوں کی بد کلامی کا جواب اچھے کلام سے دو گے، تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، تمہاری اچھی زبان کی وجہ سے، تمہاری اچھی گفتگو کی وجہ سے، کیا ہوگا؟ تمہاری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، دشمنی ختم کر دے گا، تم سے نفرت ختم کر دے گا، تمہارے سلسلے میں بغض ختم ہو جائے گا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔
تمہارا ساتھی بن جائے گا، تمہارے سلسلے میں اچھی رائے قائم کرے گا، اور یہی تو ہے ہمارے نبی کا اخلاق۔ لوگ کہتے تھے محمد کی بات مت سننا، محمد کے قریب مت جانا، دشمنیاں پیدا کرواتا، ایک دوسرے کے تعلقات خراب کر دیتا۔ لیکن جب آتے تھے لوگ آپ کے پاس، آتے تھے روئی کان میں ڈال کر، اور جب آپ کی گفتگو، آپ کی کلام کی شیرینی، آپ کے اخلاق، آپ کے اچھے عادات، آپ کی اچھی گفتگو جب ان کے سامنے ہوتی تھی، ان کے کانوں میں پڑتی تھی، آپ کے جانثار بن جاتے تھے، آپ پر جان چھڑکنے والے بن جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے، رب کے نیک بندے، رب سے محبت کرنے والے، خالق کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانے والے، جنت کی تمنا رکھنے والے، رب کا دیدار، رب کے دیدار کی تمنا اور آرزو رکھنے والے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں جو زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ، بدخلق لوگ، بد زبان لوگ، زبان کی سختی اختیار کرنے والے لوگ اگر ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ترش روئی کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ، بد زبانی کے ساتھ، تو اس کا جواب وہ بد زبانی سے نہیں دیتے، بد خلقی سے نہیں دیتے۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کوئی آدمی ان کے سامنے پڑ جائے، بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، اعراض کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا مزاج تمہارے لیے، تم پر سلامتی ہو۔ تو اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی زبان استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ جو زبان استعمال کر رہا ہے، اس سے اچھی زبان استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ عام چیزوں ہی میں نہیں، سلام تک میں فرمایا اچھا انداز اختیار کرو۔ اگر تم کو سلام کیا جائے تو یا تو جس طرح سلام کیا گیا ہے اسی طرح واپس کر دو، یا پھر اس سے اچھے انداز میں سلام کو واپس کرو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا تو جواب میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اگر یہ پورا سلام کرتا ہے وہ، آپ پورا جواب دیں، ساتھ میں اس کو دعائیں بھی دیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھا انداز اختیار کرو، اچھی گفتگو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کی جائے گی، تو کوئی بھی چیز آدمی کے میزان میں، ترازو میں، اس کے حسن خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بد کلامی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور کم بولنا یہ ایمان کی علامتیں، اور فحش گوئی، بد کلامی، ہر وقت بڑبڑ کرتے رہنا، زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا، یہ نفاق کی علامتیں۔ کم بولے آدمی، لیکن بولے تو صحیح بولے، درست بولے، اچھا بولے، اچھی گفتگو کرے، لوگوں کو اپنی گفتگو سے، اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے عادات سے اپنا گرویدہ بنائے۔ اپنی بد کلامی، بد زبانی، گالی گلوچ، خرد بری زبان استعمال کر کے لوگوں کو اپنے آپ سے نفرت نہ دلائے،
اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کی اچھی گفتگو اور اچھے کلام کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آئیں، اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جس کی بد کلامی، بدگوئی، فحش کلامی، گالی گلوچ کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں آتے یا لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو؟ ہمارے معاشرے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والے نہ جانے کتنے آپ کو مل جائیں گے جن کے بارے میں عام تصور پایا جاتا ہے، بھئی ان سے بات مت کرنا، پتہ نہیں کیا جواب ملے گا، ان کے منہ مت ڈرنا، پتہ نہیں کیا جواب ملے گا۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں، ایک مسلمان کی شان یہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توحید پر قائم رہنے کے ساتھ، اتباع سنت کا خوگر ہونے کے ساتھ، نمازی ہونے کے ساتھ، زکات دینے والا ہونے کے ساتھ، صدقات و خیرات کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو با اخلاق بنائے، اچھی گفتگو والا بنائے، میٹھی زبان والا بنائے، شیرینی زبان والا بنائے، کیونکہ نبی کا یہی طریقہ ہے، نبی کی یہی سنت ہے، قرآن میں یہی حکم دیا گیا ہے، بد کلامی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کبھی بحث و مباحثے کی بھی ضرورت آ جائے تو فرمایا بد کلامی مت کرو، لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ اہل کتاب غیر مسلموں سے بھی اگر بحث و مباحثے کی، مناظرے کی ضرورت پڑ جائے تو خبردار اچھا انداز اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیریں کلام بنائے، اچھی گفتگو کرنے والا بنائے، بد کلامی سے ہمیں محفوظ رکھے، بد خلقی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہمارے اخلاق و عادات کو اچھا بنائے، کتاب و سنت کے مطابق بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔